اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کا آپ کا ٹاپک ہے علوم القرآن۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں علوم القرآن کا تعارف۔ یہ بات قطعی ہے کہ قرآن کریم ایک آفاقی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات ہر دور میں ہدایت کا سامان بنتی رہی ہیں۔ اس کتاب کا اپنا ایک خاص عربی اسلوب ہے۔ ساتھ ہی اس کتاب میں زندگی کے تمام مسائل سے متعلق تعلیمات ہیں۔ اس کے لیے مختلف حوالے بھی آئے، مثلاً گزشتہ قوموں کے واقعات بھی بتکرار بیان کیے گئے ہیں اور مختلف قسم کے احکامات کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ پھر یہ احکام دنیا اور آخرت کے تمام گوشوں کو محیط ہے۔ انداز بیان میں کہیں اجمال ہے تو کہیں تبیین، کچھ آیتیں محکم ہیں تو کچھ متشابہ ہیں، اسلوب میں کہیں استفہام ہے تو کہیں کوئی اور شے ہے۔ دراصل ان تمام مباحث کو علوم القرآن کہا جاتا ہے، یعنی علوم قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کا بہترین فہم مذکورہ باتوں کے علم و ادراک پر مبنی ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا ان باتوں کا تعلق علوم قرآن سے ہے، سو اگر علوم قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر آئندہ سطور میں اس عظیم علم کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو سلائیڈ چل رہی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو آگے جو سلائیڈ چلیں گے اس کے اندر جو سطور ہوں گی یہ ان کا بھرپور تعارف ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ میں انشاءاللہ ڈیفائن بھی کروں گا ساتھ ساتھ جہاں ضرورت پڑی۔ اچھا، علوم قرآن کی تعریف۔ علوم قرآن دراصل ترکیب اضافی ہے۔ ایک لفظ علوم ہے اور دوسرا قرآن۔ علوم کی نسبت قرآن سے جوڑ کر ہم علوم قرآن کا لفظ بولتے ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ پہلے ہر ایک لفظ کی علیحدہ تعریف کر دی جائے، پھر مرکب اضافی یا مدون فن کے اعتبار سے تعریف کی جائے۔ علوم کی لغوی تعریف۔ یہ اکثر لوگ لغوی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب معنی کچھ اور مانتا ہے۔ لغو کہتے ہیں بیہودہ بات کو۔ تو یہ اکثر بچے یا اسٹوڈنٹس جن کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، لفظ کو سمجھتے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، تو پھر وہ یعنی پڑھنا کچھ ہوتا ہے پڑھتے کچھ۔ تو علوم کی یہ ہے لغوی تعریف، یعنی لغت ڈکشنری جسے کہتے ہیں، اس کی لغوی تعریف کیا ہے، یہ اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ علوم لفظ علم کی جمع ہے جو جہل یعنی جہالت کا ضد ہے۔ علم فہم یعنی سمجھنا اور معرفت یعنی آگہی حاصل کرنا کے ہم معنی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی علم کا استعمال یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ علم کا معنی ہے کسی چیز کا سمجھ لینا یا کسی چیز کے بارے میں جان لینا۔ اگر آپ نے کسی چیز کو سمجھ لیا یا آپ اسے جان گئے تو کہا جائے گا آپ کو اس کا علم ہے۔ علوم کی اصطلاحی تعریف۔ علوم کی اصطلاحی تعریف میں علماء کی مختلف تعبیرات ہیں، لیکن جو تعریف یہاں مقصود ہے مسائل کا مجموعہ یا کلیات کے اصول جو صرف ایک موضوع یا کسی خاص پہلو سے متعلق، جیسے علم حدیث، علم تفسیر، علم طب اور علم کیمیا وغیرہ۔ کچھ لوگوں نے علوم کی تعریف یہ کی ہے: نمبر 1، مسائل کا مجموعہ یا کلیات کے اصول جو صرف ایک موضوع یا کسی خاص پہلو سے متعلق ہوں، کسی نتیجہ یا قانون تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک معین طریقہ پر تحلیل کیا جائے۔ نمبر 2، مرتب معلومات کی ایک لڑی جسے حاصل کرنے کے لیے علمی طریقہ پر اعتماد کیا جائے۔
یا مربوط مفاہیم کا وہ مجموعہ جسے علمی طریقہ سے تلاش کیا جائے۔ نمبر 3، اصول علم شریعت والوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات جلیلہ اور اس کے افعال اور اس کے حلال و حرام کردہ چیزوں سے جاننا۔ اب ہے قرآن کی لغوی تعریف۔ یہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں انٹروڈکشن آف قرآن کے حوالے سے، تو اس کو تھوڑا اس کا اعادہ یا تکرار جسے کہتے ہیں، اس اعادے کے طور پہ ذرا پھر آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ قرآن کی لغوی تعریف، قرآن کا لغوی معنی ہے پڑھنا۔ قرآن کی اصطلاحی تعریف یہ آپ 2-4 لائنیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا وہ کلام جو معجزہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ آپ ساری مخلوق کو اس کے ذریعے ڈرائیں، بشارت دیں اور انہیں سارے جہان کے رب کی توحید کی دعوت دیں، جو مصحف کی 2 دفتیوں کے بیچ لکھا ہوا ہے اور وہ ہم تک تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ اس کی تلاوت عبادت ہے، وہ آخری زمانے تک محفوظ رہے گا، یعنی یہ قرآن مجید، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بلائیوں کو شامل، یعنی دنیا جہان کی بلائیاں اور خیرخانیاں اسی سے وابستہ ہیں، یعنی قرآن مجید سے۔ قرآن کی جو آسان تعریف کی جا سکتی ہے وہ یوں ہے: اللہ کا معجز کلام، معجز کہتے ہیں عاجز کر دینے والا۔ میں نے پہلے جب انٹروڈکشن آف قرآن کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی تو ساتھ یہ بھی بتایا تھا جمع و تدوین کے حوالے سے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمع و قرآن۔ یہاں پہ چند ایک میں نے باتیں کی تھی کہ بلا شبہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا یہ معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے کہ چونکہ اہل عرب جو تھے وہ زبان کے اوپر ناز تھا انہیں سب سے زیادہ، کہ یعنی وہ زبان کے اعتبار سے جتنا دیکھیں نا مہارت انہیں حاصل ہے، یعنی جس انداز میں جس اسلوب میں وہ بات کر سکتے ہیں، جتنی وسعت اس چیز عربی زبان کے اندر ہے اتنی کسی اور زبان کے اندر ہے نہیں ہے، تو ان کے مقابلے میں ظاہر ہے فصاحت و بلاغت میں ان کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، تو اللہ نے ان لوگوں کو دیکھیں نا یہ قرآن مجید کا معجزہ دیا۔ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو پھر وہ لوگ دیکھیں نا جو عربی کے مہارت رکھتے تھے سے اثر ہو اور سنتے کہا کہ ہاذا شبیہ کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ اور باتیں بھی میں نے آپ سے کی تھیں سبعۃ المعلقات کے حوالے سے کہ جب یہ سورۃ الکوثر ٹھیک ہے نا جی یہ نازل ہوئی تو وہ جو ہے نا بڑے بڑے جو شعراء ہے جن کا کلام وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، انہوں نے اپنا وہ کلام ہی اتار لیا کہ بس اس کلام کے سامنے اب ہمارا کلام ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کا معجز کلام عاجز کر دینا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اچھا، یہ ابتدا میں جو ہم نے بات کی تھی کہ علوم قرآن کی تاریخ مرتب اضافی کے اعتبار سے یہ ریفرنس ہے، یہ پروفیسر فہد رومی وہ لکھتے ہیں کہ وہ سارے علوم جن کا تعلق قرآن سے ہے، خواہ وہ قرآن کے احکام و مسائل اور اس کے الفاظ و مفردات کی خدمات سے متعلق ہوں یا ذات خود ان کے مسائل و احکام پر دلیل ہو، جیسے علم تفسیر، علم فقہ، علم توحید، علم فرائض، علم ناسخ و منسوخ اور علم اللغہ وغیرہ۔ خلاصہ علوم اور قرآن کی آپسی نسبت کے اعتبار سے، یعنی یہ جو اوپر تعریف ہے نا اس کا خلاصہ، یعنی یہ جو تعریف کی اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ علوم اور قرآن کی آپسی نسبت کے اعتبار سے ہر وہ علم قرآن کا علم کہلائے گا
जिसे कुरान से ख़ास ताल्लुक़ हो, मसलन कुरान के अहकाम व मसाइल भी उलूम कुरान कहलाएंगे और कुरान के अल्फाज वगैरह से मुतल्लक़ बातें भी। इसी तरह वो मुबाहिस भी उलूम कुरान में शामिल माने जाएंगे जो खुसूसी तौर पर कुरान पाक से दलील हासिल करते हैं और कुरान इन मुबाहिस का मुअय्यद हो, मुअय्यद यानी तायीद करता हो, जैसे इल्म तफसीर, इल्म फ़िक़्ह वगैरह। उलूम कुरान की तारीफ़ एक मुदव्वन फ़न के एतबार से। अल्लामा ज़रक़ानी, ये रेफरेंस ऊपर है, ये देख लें, लिखते हैं वो तमाम मबाहस जो कुरान करीम से मुताल्लिक़ हैं, जैसे नुज़ूल कुरान, तरतीब कुरान, जम कुरान, कताबत कुरान, कुरान की क़िराअत, तफसीर कुरान, एजाज़ कुरान, कुरान से मुतल्लिक़ शुबहात का इज़ाला करना वगैरह। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये जो है ना, प्रोफेसर फ़हद रूमी ने ये जो है ना, इस हवाले से इसकी तारीफ़, यानी इस तारीफ़ में लिखते हैं कि नासिख़ व मनसूख़ असबाब नुज़ूल और मक्की व मदनी का अज़ाफ़ा किया। यानी उन्होंने ऊपर जो तारीफ़ है उसमें इस हद तक इज़ाफ़ा किया। अब ये दोनों जो तारीफ़ात हैं इनका फ़र्क थोड़ा ये वाज़ेह हो जाए। पहली तारीफ़ दरअसल आम है, जबकि दूसरी तारीफ़ ख़ास है। इसमें वही मबाहिस उलूम कुरान की फ़हरिस्त, यानी वही मबाहिस उलूम कुरान की फ़हरिस्त में दाखिल होंगे जो खालिस कुरान के सिलसिले में गुफ्तगू करते हों और उनकी हैसियत बाकायदा एक इल्म की बन गई है। मिसाल के तौर पर इल्म फ़राइज़ उलूम कुरान की बहस में शामिल ना होगा, क्योंकि ये इल्म कुरान पाक के सिलसिले में फ़नी बहस नहीं करता। अच्छा, उलूम कुरान का मौजू। उलूम कुरान का मौजू कुरान करीम है, इसके नुज़ूल, तरतीब, जमा, कताबत, क़िराअत, तफसीर, एजाज़ और इससे मुतल्लिक़ शुबहात का इज़ाला करने के एतबार से। किसी भी इल्म का मर्तबा इस पर का इन्हिसार इस पर होता है जिससे ये इल्म मुताल्लिक़ हो। चूँकि उलूम कुरान का इन्हिसार कुरान करीम पर है, इसलिए ये इल्म भी अज़ीम मकाम व मर्तबत का हामिल है। जैसा कि ये देखें, इब्नुल जोज़ी वो लिखते हैं, ये अरबी इबारत है, इसका नीचे ये तर्जमा, ये आप तर्जमा देख लें। जब कुरान अज़ीज़ यानी कुरान मजीद तमाम उलूम में अशरफ है, ये है ना, लम्मा कानल कुरान, कुरान अज़ीज़, ये इबारत है जो ऊपर एक सतर में लिखी हुई है, इसका नीचे ये आप तर्जमा मुलाहज़ा कर लें। जब कुरान अज़ीज़ तमाम उलूम में अशरफ है तो इसके मानी का समझना तमाम आगाही और फ़हम व इदराकात में अशरफ है, क्योंकि इल्म का शर्फ मालूम के शर्फ पर मुनहसर है, यानी इल्म की फजीलत का इन्हिसार इस अमर पर है कि वो किसके सिलसिले में है। अच्छा, अब हम देखते हैं उलूमुल कुरान के फ़ायदे। इसको हम आगे मजीद, ये जो है ना, शाह वली अल्लाह ने आगे जाके इसकी डिटेल आएगी। उसके अलावा भी मैं आपसे बात करूँगा कि शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने जिन 5 उलूम को अपनी किताब जो है ना, उन्होंने जो बुक लिखी अल-फौज़ुल कबीर, उसके पहले बाब में जिन 5 उलूम को ज़ेर बहस लाया, उसके अलावा भी दीगर जो उलूम हैं वो मुदव्वन हुए, लिखे गए, उन पे काम हुआ, वो भी आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो उलूम कुरान के फ़ायदे, इस वाले से बात आगे बढ़ रही थी। उलूम कुरान के सीखने के बहुत से फ़ायदे हैं, मसलन उनमें से चंद एक ये देख लें। नंबर 1, ये कुरान की तफसीर में बहुत मुआवन है। ये उलूम, इसमें कौन कौन से उलूम, यानी असबाब नुज़ूल, इल्म नासिख़ व मनसूख़, अच्छा फिर इल्मुल क़िराअत, बेताशे, जिसकी डिटेल आगे मैं जाके यानी आपसे बात करूँगा कि इल्म तजवीद उसका क्या फ़ायदा है, इल्म क़िराअत,
اس کا کیا فائدہ ہے. پھر علم النکت والاعراب، اجزاء القرآن، اسباب نزول، اعجاز قرآن. اچھا پھر ہے لغات القرآن، معنی القرآن، احکام القرآن، امثال القرآن. کافی باتیں ہیں جن کے یعنی محکمات و متشابہات، اسالیب، مضامین، قصص، ہر ایک چیز پہ تھوڑے تھوڑے یعنی اس کے ان پوائنٹس کے اوپر انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں گا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جن کے ابھی میں نے نام لیے تو ان علوم کے سیکھنے کے جو فوائد ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ قرآن کی تفسیر میں بہت معاون ہے یہ علوم. بلکہ جو شخص قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہو اس کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے تفسیر قرآن کے لیے اس علم کو ایک سیکھنا بہت ہی عام ہے. یعنی اس علم کو کہ علوم القرآن ہے کہ یہ اس لیے کہ جس کے پاس یہ علم نہیں ہوگا اگر وہ قرآن مجید کی تفسیر کی طرف آتا ہے یعنی آیات الہیہ کی وہ توضیح اور تشریح کرنا چاہے تو پھر وہ اس کے جب تک اس کے پاس یہ علم نہ ہو یعنی دیکھیں نا ایم اے لیول پہ یا ایم فل لیول پہ جب ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ تفسیر کی ضرورت اور اہمیت تو پھر آگے کنڈیشن ہے. پھر تفسیر کی بھی آگے ہم ان کو اقسام گنواتے ہیں کہ تفسیر بالمعصور کیا ہے، تفسیر بالرائے کیا ہے، پھر تفسیر بالرائے معمود کیا ہے اور تفسیر بالرائے مذموم کیا ہے. تو اس حوالے سے پھر جو تفسیر بالرائے معمود ہے وہ تو معمود ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے یعنی ایسی تفسیر کی حوصلہ افزائی کی گئی، ستائش کی گئی ہے. لیکن جو تفسیر جو ہے نا بالرائے مذموم ہے وہ اس لیے مذموم ہے کہ جو شخص بغیر علم کے اس کے پاس یہ علوم القرآن یا اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں کہ اسباب نزول کیا ہے، اچھا ناسخ و منسوخ کیا ہیں، قرات، یہ بہت ساری جن علوم کے بارے میں میں نے بھی یعنی بات کی ہے، یہ 8-10 نام دیے، ان کے بارے میں اگر اسے علم نہیں ہے وہ تفسیر کرنا چاہے یا اس طرف کل اپنے جو ہے نا لب کشائی کرنا چاہے یعنی لکھنے کی سعی کرے تو وہ سعی مذموم ہے. اسی کو اس کے پاس علم نہیں ہے تو پھر اس میں وہ اپنی مرضی اور منشا شروع کر دیتا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے پھر اندھیرے میں جس طرح ہوتا ہے نا انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، ٹامک ٹوئے مارتا ہے، منزل کا تعین نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے خلاف جو اس آیت کا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کا سبب نزول ہوتا ہے وہ پتہ ہی نہیں، تو پھر کچھ سے کچھ وہ جو ہے نا لکھتا جائے گا. اس کو تفسیر بالرائے مذموم کہا جاتا ہے کہ اپنی رائے کے اندر اس قدر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تکلم فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جس شخص کے پاس علم نہ ہو قرآن کے بارے میں یعنی ان علوم کے بارے میں جانتا ہی نہیں، بلکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ 15 اور 10 25 کے لگ بھگ جب تک کسی شخص کو بھرپور یہ ان علوم کے اوپر یعنی دسترس نہ ہو. دسترس تو خیر کم مکمل طور پہ یا کما کو طور پہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسانوں کی عمریں کھپ جاتی ہیں، بلکہ یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ختم ہونے میں یہ چیزیں تو نہیں آتی ہیں. لیکن یہ یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو، عربی زبان کا ماہر ہو، پھر ساتھ ساتھ کنڈیشن یہ بھی ہے کہ یعنی حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے نا، بہت ساری کنڈیشن. تو ان یعنی 15 اور 10 25 کے لگ بھگ جو علوم ہیں، خاص طور پہ ابتدائی 15 جو علوم ہیں جن کی لمبی تفصیل ہے، ایم اے لیول پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹوڈنٹس کو یا ایم فل پہ یہ چیزیں ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے. تو اس وقت تک کوئی شخص جو ہے نا قرآن جیت کی تفسیر کی جسارت نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یعنی ان علوم کے فوائد یہ ہیں کہ یہ قرآن کی تفسیر میں یہ علوم بہت معاون ہیں، بلکہ جو شخص قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ علم. اس لیے تفسیر قرآن کے لیے اس علم کو سیکھنا بہت ہی اہم ہے. اور میں نے ابھی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بات کی آپ پہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تکلم فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. نیکسٹ ہے جی، اس علم کے ذریعے اسلاف کے ان جہود و خدمات کا پتہ چلتا ہے. جہود یعنی جو کوششیں وہ کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، جو انہوں نے قرآن اور اس کے علوم کے تعلق سے انجام دی ہیں.
یہ خدمات ایسی ہیں کہ قرآن کا کسی طرح کی تغییر و تبدیل سے محفوظ رہنے میں ان کا بھی کردار رہا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا ہمارا ایمان، تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی خاص طور پہ الفاظ، اس کی حرکات، زیر و زبر، آگے تفسیر میں اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو وہ پھر وہ اس کا جواب دہی وہ بار اسی کے سر پہ، لیکن آیات کے اندر کوئی شخص اس کی جرت نہیں کرے گا تو پھر فوری طور پہ قرآن مجید کا اصول بھی ایسا کہ وہیں سے وہ گرفت میں آ جائے گا، پکڑ میں آ جائے گا، قدرتی پکڑ میں بھی، اور ہمارا جو یہ دنیا کا بنایا ہوا قانون ہے، پھر جن لوگوں کی قرآن مجید کے ساتھ ایفیلیشن ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ کتاب اللہ کو عزیز رکھتے ہیں، تو وہ کہیں کسی، آپ یہ دیکھیں نا، میں اسٹوڈنٹس کو بتایا کرتا ہوں کہ اس حوالے سے لوگ تو اتنے احساس ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، یعنی امیت دینی، یعنی اس کتاب کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے وہ اس کو اس قدر برانگیختہ کرتی ہے کہ اگر ایک حرکت بھی اوپر نیچے ہو جائے نا، شد مت میں بھی اگر فرق ہو جائے تو فوراً لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور بلا شبہ ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب کبھی کوئی قرآن مجید، اس کے اینڈ پہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ایون یہ کہ کوئی پارا ہو تو یہ سیٹ ہوتا ہے نا، 30 الگ الگ پارا، پہلا پارا دوسرا سے لے کر 30 تک، تو اس کے اینڈ پہ بھی، ہر پارے کے اینڈ پہ وہ سرٹیفکیٹ میں نے دیکھا لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو یعنی تصدیق کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے کہ میں نے اس کو حرف پہ حرف پڑھا، اس کے یعنی شد و مد میں، زیر زبر میں، حرکت میں کسی طرح کی غلطی نہیں پائی جاتی، اور اس کے باوجود پھر وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹتا نہیں کہ جو میں تصدیق دے رہا ہوں 100% درست ہے، وہ کہتا ہے اس کے باوجود اگر جو ہے نا کہیں کسی لفظ کے اوپر صرف نظر ہوا ہو تو قاری جو ہے یعنی پڑھنے والا جو ہے وہ آگاہ کرے، تو جو شائع کرنے والا جو مکتب ہے وہ اس کی اصلاح کرے گا، یعنی اس حد تک وہ جو ہے نا احتیاط برتتے ہیں، اور بلا شبہ برتنا چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان احتیاط نہیں کر رہا، بلکہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں کہ انا علینا جمع و قرآن، انا نحن نزلنا ذکر انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمبر 2 پہ میں جو ڈیفائن کر رہا تھا یہ آگے نمبر 3 پہ دیکھیں، ان غلط باتوں کی معرفت حاصل کرنا جو مستشرقین اور اعداء اسلام کی جانب سے قرآن اور اس کے احکام و تعلیمات میں پیدا کی گئی، اس کے ذریعے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے میں مدد کی ہے۔ اچھا یہ غلط بات ہے، مستشرق شاید یہ کیونکہ ابھی آپ کا لیول اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں مستشرقین کون ہیں، پھر کیا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ یعنی قرآن مجید کی تعلیمات وہ غیر مسلم یعنی یہود و نصارہ یا کوئی بھی شخص، ٹھیک ہے نا، جو قرآن مجید کو یا حدیث مبارکہ کا یا سیرت طیبہ کا مطالعہ اس غرض سے کرتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی کیڑا نکالا جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن یہ ہمیشہ ہی جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں کہ جو دشمنان اسلام ہیں خاص طور پہ قرآن تعلیمات کے اوپر جنہوں نے کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی سیرت طیبہ کے اوپر، تو وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد ہی ہیں، لیکن یہ جن لوگوں نے دیکھے نا حقیقت جاننے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، قرآن تعلیمات کا مطالعہ کیا، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دیکھیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسلام انہوں نے قبول کیا، اس اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو پھر قرآن مجید کا اعجاز ہے، باقی آگے باتیں اور ہوں گی، شاید ہمارا یہ کہیں رہ نہ جائے، آگے بڑھتے ہیں ٹاپک رہ نہ جائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی نمبر 3 پہ کہ ان غلط باتوں کی معرفت حاصل کرنا، معرفت یعنی ان کو پہچان کرنا جو مستشرقین، ابھی میں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ مستشرقین وہ کون لوگ ہیں، اور اعداء اسلام کی جانب سے قرآن اور اس کے احکام و تعلیمات میں پیدا کی گئی ان غلط فہمی کی معرفت ہے، یعنی ان کو جاننا کہ اس کے ذریعے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پھر نمبر 4 پہ آپ ان پہ دیکھیں، قرآن کے تعلق سے ایک اعلیٰ معیار کی ثقافت حاصل کرنا، اعلیٰ، اور یہ دیکھیں علامہ زرقانی یہ نیچے رہے، یہ جتنے بھی اوپر فائدہ آپ نے پڑھے نا نمبر 1 2 3 4 یہ آپ ان بریکٹ میں دیکھ لیں، یہ علامہ زرقانی کی کتاب ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن،
للزرقانی، تو یہ ان کی عبارت سے ماخوذ ہیں، یعنی اخذ کیے گئے ہیں۔ اب قرآن کریم نے اس حقیقت کو بھی ذہن نشین کروانے کے لیے جو مباحث اختیار کیے ہیں ان کو ہم 5 موضوعات یا عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ جو 5 عنوانات ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کس شخصیت نے کیے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یعنی قرآن مجید کو انہوں نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا الفوز الکبیر فی علوم التفسیر۔ انہوں نے یعنی یہ جو عنوانات جن کا ذکر ہے، یہ عنوانات قرآن مجید ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، وہ حسب ضرورت و موقع و اجمال اور تفسیر کے ساتھ یہ بیان ہوئی۔ ان میں نمبر 1 ہے علم الاحکام، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو جن علوم القرآن، اس کے علاوہ بھی میں بات کروں گا، یہ تو صرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یعنی قرآن بھی در حقیقت، یہ ذرا تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی لیکن ذہن نشین کرنے کے لیے میں ذرا یہاں پہ اس کا جو ہے نا اس کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یعنی علوم القرآن کا جو مفہوم، علوم القرآن سے 2 قسم کے علوم مراد دی جاتے ہیں۔ ایک تو وہ علوم ہے جو قرآن حکیم میں مذکور یا اس سے ماخوذ ہیں اور جو علم و حکمت کا خزینہ اور ہدایت و معرفت کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جن پر انسان کی اعتقادی، عملی، اخلاقی اور تمدنی اصلاح اور اس کی دنیاوی و اخروی فلاح موقوف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ قاضی ابو بکر ہے، یہ قاضی ابو بکر ابن عربی قانون التعویل میں ان علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے 3 حصوں میں، وہ کون کون سے کہ قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے، توحید ہے، تذکیر ہے اور احکام، یہ 3 حصے، توحید، تذکیر اور احکام۔ اب پھر یہ شاہ ولی اللہ نے جو جس بک کا میں نے ریفرنس دیا الفوز الکبیر میں ان علوم کو جن کو اوپر میں نے بیان کیا ہے، یعنی ان علوم کو یعنی قرآن مجید کے جو علوم ہیں 5 جامع اقسام میں تقسیم کی، جن کی ڈیٹیل یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ نمبر 1 ہے علم الاحکام۔ علم الاحکام یہ حکم کی جمع، اس سے مراد قرآن کے اوامر و نواہی کا علم ہے۔ اوامر سے مراد وہ کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے نماز، روزہ و دیگر عبادات ہیں، اور نواہی وہ کام ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، جیسے شرک کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہے علم المحاسمہ، علم مناظرہ یا محاسمہ۔ مخاصمت کہتے ہیں، مناظرہ بھی وہی ہے، محاسمہ بھی وہی ہے۔ یعنی مخاصمت کہتے ہیں جھگڑے کو، یعنی جھگڑا کیا ہے، کوئی کسی کے سر میں ڈنڈا تو نہیں مارا نا قرآن مجید نے، یا اللہ کی ذات نے آج تک کسی کے سر میں ڈنڈا تو نہیں مارا، لیکن بتا دیا کہ اگر یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کو چھوڑ کے، اب اس کی آگے یہ ڈیٹیل آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ قرآن مجید یعنی اس کے مطابق قرآن کریم نے 4 گمراہ فرقوں یعنی مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین، ان کے جو عقائد ہیں ان پر تنقید کی ہے اور ان کے غلط نظریات اور اعمال کی اصلاح کی ہے۔ یعنی مشرکین، آپ کو پتہ ہے مشرکین کون لوگ ہیں؟ یہ 4 گمراہ فرقے خاص طور پہ، یہ قرآن کے مخاطب۔ تو اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان 4 گمراہ فرقوں سے 2 طرح کا مخاصمہ کیا ہے، یعنی تنقید کیا ہے، جھگڑا۔ کیا؟ تردید فی ضمن عقائد الباطلہ، باطل عقائد و نظریات، اور تردید فی ضمن الشبہات۔ اب مشرکین کے جو عقائد باطلہ وہ آپ پڑھ چکے ہیں، شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، دیوی دیوتاؤں، یہ بتوں کی پوجا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ یجعلون للہ البنات، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ تو اللہ نے پھر گویا کہ اس کی تنقید کیا ہوئی قرآن مجید میں، یہ ریفرنس یہاں پہ نہیں ہے تو میں صرف، اور یہ اتنا ریفرنس دینا اس لیے کہ آپ کے لیول کی طرح یہ بات نہیں ہے، زبانی طور پہ پھر یہ آپ سن لیں بہرحال جو بات میں کہہ رہا ہوں۔
تو مشرکین کا ایک شرک میں نے بتایا، ایک یہ تھا کہ بت پرست تھے، اور ساتھ ساتھ عجیب عقیدہ یہ تھا کہ یجعلون للہ البنات، تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور خیال کرتے تھے۔ تو اللہ نے پھر اس کے اوپر ان کے عقائد یا جو نظریات تھے ان کی تردید کس طرح فرمائی، جس کو ہم یہ دیکھیں نا علم مناظرہ کہتے ہیں، تنقید، غلط نظریات اور اعمال کی اصلاح کی، کہ بھائی جس یعنی روش کے اوپر تم چل رہے ہو، جو تمہارے عقائد و نظریات ہیں یہ درست نہیں ہیں، یہ مذموم رکھتے ہیں، یہ یعنی گمراہی کے راستے پہ چلانے والی باتیں، یہ جو عقائد و نظریات ہیں، تو اس سے پھر ایک شرک کی مذمت کے والے سے بے تحاشا آپ کچھ میٹیریل آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ جو ہے نا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ پھر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا شرک کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی بے تعشیر، پھر یہ اہل کتاب کو بھی اللہ نے اسی طرح سے مخاطب کی، لا تغلو فی دینکم، یہ غلو ان کا کیا تھا، یہ بھی بات میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ پہلے مشرکین کے حوالے سے کچھ دو چار باتیں سن لیں۔ تو بات یہ تھی کہ ایک شرک یہ تھا کہ بت پرستی، اور ساتھ یہ کہ فرشتوں کو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا کہ اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ ایک بات یہ ہے نا، اب پھر اگر آپ کی اگر تفسیر کی طرف جائیں، اس آیت مبارکہ کا جس کا میں نے ریفرنس دیا، اس آیت کے آخری حصے کا جو اسلوب ہے اس کے اندر اس قدر یعنی تنزیر، یعنی اس قدر تنبیہ ہے، اس قدر وہ غصے والی بات ہے کہ اگر باز نہ آئے تو پھر انکم لتقولون قولا، یعنی دیکھیں نا یہ تم نے بڑی بات کہہ دی۔ ذرا آپ دیکھیں نا کلاس کے اندر کوئی ٹیچر کہہ دے کسی اسٹوڈنٹ کو بڑی بات کہہ دی ہے بھائی تم نے، اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، تو پھر اسٹوڈنٹ 10 مرتبہ اپنی جگہ سے ہلے گا، سوچے گا کہ میں نے ایسی کیا بات کہہ دی، یا بے خیالی میں کہہ دی، یا شعوری طور پہ کہہ دی، یا لا شعوری طور پہ، تو میں اس کا جو تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ افاصفاکم ربکم بالبنین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یعنی بیٹے اور اپنے لیے بیٹیاں چنی ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ جو ساری قوتوں کا، ساری طاقتوں کا مالا ہے، جو تمہیں بیٹے دے سکتا ہے، تو کیا اللہ اس چیز کو پسند کرے کہ اس کی اولاد ہو، تو پھر وہ خود اپنے لیے، تو مشرکین یا وہ عرب یا وہ لوگ جو اس زمانے میں آپ دیکھیں نا، آج بھی کئی بدبخت لوگ ہیں جو بچیوں کی پیدائش کے اوپر ان کے منہ چڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز اٹھا کے دیکھیں اللہ کی ذات کے اوپر چسپاں کریں۔ بات کی ہو رہی تھی، بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اس کو پھر اتنا جلدی سمیٹا نہیں جا سکتا، ہم اتنی لمبی چوڑی اس بحث کی طرف نہیں آتے۔ تو بات یہ ہو رہی 4 گمراہ فرقے، ان میں سے مشرکین کے بارے میں، یہ ذرا مشرکین یہ اس میں ٹائپنگ میں ذرا مسٹیک ہے، اس کو ذرا کلیئر کر رہے ہیں، مشرکین۔ چلیں آگے، دوسرا ہے جی یہود، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ، یا یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی جنہیں کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے بھی غلط نظریات، بڑی عجیب نظریات ہیں ان کے بھی۔ یہ مثلا ایک یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک تو یہ تھا کہ یہ اللہ کی بڑی چہیتی قوم ہے، اور آج تک یہ چیز چل رہی۔ ہم جب ایم اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے ساری انفارمیشن پہنچاتے ہیں، تو پھر آج تک ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے نا اس لیول کے اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی یہ دیکھیں نا، آج تک یہ جو یہودی ہے یہ سرکش اور باغی ہے تو کیوں ہے؟ یہ باطل زوم ان کے سر پہ یہ سوار ہے کہ نحن ابناء اللہ ہے، جس کو قرآن بھی ہائی لائٹ کرتا ہے، نحن ابناء اللہ واحبا، ہم اللہ کی چہتی قوم ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ ہمیں چھو نہیں سکتی، اگر کچھ ہوا بھی تو چاند ایک دن کی بات ہے، باقی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں عذاب دے۔ اور پھر یہ آگے دیکھیں نا، اگر ہسٹری کی طرف جائیں تو یہ بڑی عجیب ہے ان کی ہسٹری یہودیوں کی بھی۔ ایک تو قرآن بھی ہمیں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ وکالت یہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہہ رہے کہ عزیر جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی بھی اللہ نے نفی فرمایا، یہ بھی تو شرک ہے۔ پھر یہ بھی کہ بھئی ہم اللہ کی چہتی قوم ہیں، نحن ابناء اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی یعنی یہ بھی شرک ہے، کھلا شرک ہے۔
تو پھر اس کا جواب اللہ نے کیا دیا مشرکین سے کہ افاسواکم ربکم بالبنین واتخذ، تو ان کا جو اعتقاد ہے نا یا اپنے بارے میں جس کو کہا جائے خودزومی، کہ اپنے بارے میں خود گمان کرنا کہ ہم یہ یعنی دوسرے انسانوں سے بڑھ کے، یعنی آپ دیکھیں نا یہ اسی حوالے سے یہودی جو ہیں یہ اپنے مقابلے میں باقی لوگوں کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کرنا، فریب کرنا، ایون یہ کہ جان تک سے مار ڈالنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ یہی وجہ آج دیکھیں نا وہ اندھے ہو کر اور بالکل باولے ہو کر یہ فلسطینیوں کے اوپر دیکھیں نا کس طرح ٹوٹ رہے ہیں، لیکن یہ بس بدقسمتی ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد پارا پارا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی ہمارے یہ جو ہے نا یہ جو یعنی علاقائی منافرت ہے اور بہت ساری باتیں، پھر کس بات کا رونا رویا جائے، تو یہ باتیں اکثر کلاس میں ہم کیا ہی کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی دیکھیں نا جڑنے سے، یعنی اتفاق اور اتحاد میں اس لڑی میں پرونے سے بات رکھتی ہیں، دوسروں کا اعلیٰ کار ہم کس انداز میں بن جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم مسلمانوں کا اتفاق، اتحاد، بھائی چارہ، پھر دوسرے کو درد کو اپنا درد نہیں سمجھے گے تب تک بات بنتی نہیں۔ اور یہی ہے مسلمان کا معنی ہے امن اور سلامتی، پوری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لانے والے یعنی افراد، یہ ہے اللہ کے نبی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی ہم اگر ایک مسلمان کسی یہودی کو، عیسائی کو، کسی ہندو کو یا سکھ کسی بھی مذہب اس کو دعوت دیتا ہے کہ بھائی مسلمان ہو، کس وجہ سے؟ وہ اپنی ذات کے لیے، وہ اس لیے دعوت دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی کو انسانیت کا دکھ تھا، درد تھا، تاکہ یہ دنیا میں بھی یہ مامون اور محفوظ ہو جائے، آخرت میں جہاں پہ جواب دہی یا جہاں پہ وہ دائمی عذاب کی بات ہے اس سے بچ جائے ہیں، انسانوں کا بھی یعنی آپس میں سارے انسان خیر خواہ ہو جائیں اور اخروی عذاب سے بھی بچ جائیں۔ لیکن بدبختی ہے کوئی مسلمانوں کی، کوئی انہی لوگوں کی کہ مسلمان بچائے صحیح طریقے سے یہ توحید کا پیغام یعنی اسلام کا پیغام ان لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، تو باقی وہ کوئی متعصب ایسے ہیں کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ایک مسلمانوں کا جو ہے نا قول اور فعل، اس میں اگر تضاد نہ ہو، پھر صحیح معنی میں مسلمان ہو، تو میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ از خود اسلام نہ پھلے پھولے۔ تو بہرحال آگے ہم جاتے ہیں یہود، پھر نصارہ، یہ عیسائی جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا بھی یہ کس طرح سے گمراہ فرقہ کہلاتا ہے کہ ان کا بھی یہ دیکھیں اصل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں تو وہ تو پس منظر میں چلی گئیں۔ یہودی نے یہ کیا کہ اپنی کتاب اس کے اندر تحریف کر ڈالی ہیں، جس کے بارے میں قرآن کی ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ۔ اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں انہوں نے بھی انجیل جو تھی اس کی جو اصل تعلیمات ہیں اس کو پس سے پش ڈال دی، پتہ ہی نہیں۔ انجیل 4 اناجیل 4 ماردے وجود، یہودیوں کی بھی جو تورات تھی نا اس میں اور ایڈیشن اضافہ ہو گیا، یعنی تورات میں وہ 5 کتب شامل ہوئے ہیں۔ پھر یہ اور عجیب عجیب اس کی ہسٹری ہے تورات کی، تالمود کی، یعنی یہودیوں کا جو مقدس دینی ادب ہے تورات کے حوالے سے جو میں نے ابھی بات کی کہ یحرفون الکلم، قرآن مجید کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، تو تورات میں 5 یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء یہ کچھ شامل ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے عیسائیوں کی جو ہے نا نصرانیوں کی کتاب مقدس جسے انجیل کہا جاتا ہے، اس کا بھی پھر یہ جو ہے نا اس کی جو صحت ہے، یہ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ اسی وقت اس کی حفاظت کتابی صورت میں، پھر اللہ کی طرف سے اللہ کی مشیت بھی یہی تھی، یہ اس لیے کہ یہ کتاب اس کو اللہ نے دائمی عالمگیر شرف اور عالمگیر شرف بخشنا تھا قیامت تک کے لیے، تو اللہ نے پھر اس کا خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، کسی اور آسمانی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی۔ تو چنانچہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے بھی تورات کے اندر تحریف اور تبدیلی کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھی
یہ عیسائیوں سے بالکل یعنی کسی اور دوسرے راستے پہ، بلکہ تیسرے چوتھے یا پتہ نہیں ہزار میں راستے پہ کوئی وہ جو تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی ان کے بارے میں ان کو کوئی پتہ تک نہیں ہے۔ اگر عیسائیت کی ہسٹری پڑھیں تو پھر انسان کچھ نہ کچھ یہ سمجھتا ہے کہ یہود تو پھر کسی حد تک ہے، عیسائیوں کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس روش پہ ہے۔ یہ اقانیم ثلاثہ ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس، عقیدہ تثلیث، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے عیسائیت۔ پھر عقیدہ کفار ہے ان کا کہ دیکھیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب پہ جان دیکھیں نا، یعنی قرآن تعلیمات کے بالکل برعکس ہے یہ عیسائیت۔ قرآن کہتا ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب پہ چڑھایا گیا، تو جبکہ عیسائیوں کا یہ عجیب عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا کے اللہ نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ کر دیا۔ یہ ان کے عجیب عقائد ہے، اور بھی عقائد ہیں کافی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ دوبارہ اس کی بھی اللہ نے نفی کی، بلا تازر وازرۃ وزر اخری من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی دیکھیں نا وہ بھی ہے، تو گویا کہ یہ بھی شرک ہے۔ یہودیوں مشرکین کا شرک ہے، یہودیوں کا شرک ہے، عیسائیوں کا شرک ہے، یا منافقین کا، ان ساری چیزوں کو یعنی ان کے جو باطل و گمراہ عقائد ہیں ان کے یعنی قرآن نے ان کی نفی کی۔ یہ آپ آخری الفاظ دیکھ لیں، ان چاروں فرقوں کے عقائد کی، گمراہ فرقوں یعنی مشرکین، یہود، نصارہ یعنی عیسائی، منافقین کے عقائد پر تنقید کی ہے اور ان کے غلط نظریات اور اعمال کی اصلاح کی ہے۔ یہ میں نے چار گمراہ فرقوں، یہ ضروری تھا ورنہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو تھوڑا بہت ڈیفائن کیا کہ یہ گمراہ فرقے کیوں، اور اسی پیٹرن پہ آج بھی یعنی اس طرح کے جن لوگوں، چاہے وہ دیکھیں نا ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا کوئی بھی دیگر مذہب جس کے اندر اس طرح کے وہ جو ہے نا عقائد اور خیالات ہیں، تو ظاہرہ وہ شرک ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اسلام اسی والے سے یہ تمام یعنی وہ مذاہب کے ماننے والوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں تاکہ اللہ کی ذات کے معاملے میں یعنی توحید کے معاملے میں وہ شرک جو ہے وہ چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اور آخرت اس والے سے کہ وہاں کا جو دائمی عذاب ہوگا وہ کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، تاکہ وہ کفر والی روش چھوڑ کے مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہے جی تذکیر بے آلاء اللہ، یہ نمبر 3۔ اس علم سے آلاء اللہ، بے آلاء اللہ، یہ اوپر ذرا غور کریں۔ یہ MA والے اسٹوڈنٹ بھی خاص طور پہ جب ہم وائوا لینے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے اس کو ذرا پڑھیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو یہ پڑھنا بھی آتا ہے یعنی تذکیر بے آلاء اللہ، تو وہ کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں جن کو صحیح مطلب جن کی توجہ نہ ہو، یا جنہوں نے پوری اس طرف توجہ نہ دی ہو، صرف پیپر پاس کرنے کی حد تک پڑھا ہو، تو ظاہر ہے پھر غلطیاں تو کرتے ہی۔ تو یہ نمبر 3 پہ ہے علم تذکیر بے آلاء اللہ۔ اس علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو بندگی اور شکر گزاری کی تلقین کی، نعمت سے منعم کا تصور دیا ہے، نعمت سے منعم کا۔ اور یہ دیکھیں یہ ایسا بالکل مختصر اتنا جامع لفظ ہے، نعمت سے ساری کائنات آپ دیکھیں نا نعمت، یہ شجر ایک گل ہے تر نو بنو، نحال ایک اس کے ثمر نو بنو، یہ ہے۔ تو کائنات، اس کے اندر رنگینیاں، زمین، آسمان، خلا، پانی، کیا سے کیا کس نعمت ہو گئی نہیں۔ تو اس سے نعمت سے منعم کا تھا کہ نعمتوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف، یہ دیکھیں اللہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں۔ تو یہ ہے تذکیر بے آلاء اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نعمتیں، اس کے احسانات اور یہ ساری چیزیں۔ تو اس یعنی نعمت سے منعم کا تصور دیا اور اس کے یعنی اس کے احسانات اور اس کی عبادت اور اس کا شکر ادا کرنے کی تاکید کی کہ بھائی جس صانع حقیقی نے، جس صانع حقیقی یہ کی یہ صنعت ہے یعنی کائنات بشمول انسان اور مرئی اور غیر مرئی مخلوق،
تو اس حوالے سے گویا کہ اللہ نے اس طرف توجہ دلا کر انسان کو گویا کہ یہ احساس دلایا کہ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا، اتنی نعمتیں پیدا کی، زمین و آسمان کو تمہارے مسخر کر دیا، سخر لکم ما فی السماوات و ما، یہ دیکھیں نا، تو پھر اس کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ جب آپ عقیدہ توحید کی طرف آئیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندے پر اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت پرستش نہ کرے، یعنی اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز اس کو جھکائے، یہ اللہ کا حق۔ اور پھر جب بندہ یہ کرے تو اس کا اللہ پر کیا حق بنتا ہے کہ اللہ اس کو آگ کے عذاب سے بچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا علم تذکیر بآلاء اللہ۔ نمبر 4 ہے تذکیر بایام اللہ۔ اس کے مطابق قرآن کریم میں گزشتہ قوموں اور ان کے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اچھا ان تاریخی واقعات و حالات کے بیان کرنے کا، یعنی ان تاریخی واقعات و حالات کے بیان کرنے کا مقصد عبرت دلانا اور سبق سکھانا ہے، یعنی صاحب کا قصص و واقعات، یہ قوموں کا جو اتار چڑھاؤ ہے، دنیا سے مٹ جانا۔ اللہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، کہ نوح کے بعد ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا۔ اللہ کو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، بلکہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا اپنا کسب ہے، اپنی کمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فصل انسان کی اپنی بوئی ہوتی ہے کہ جس کو وہ کاٹتا ہے۔ اور آخرت کا تصور بھی یہی ہے کہ یہاں دنیا میں جو کچھ یہ اس نے بیج ڈالا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ اسی بیج ڈالے ہوئے بیج کو وہ آخرت میں جا کے کاٹے گا، کانٹے کاٹنا پڑے تو پھر یہ اس کا اپنا قصور ہے، اگر اس کے مقابلے میں اس کو اچھی فصل ملی تو یہ پھر اس کی خوش قسمتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے تذکیر بایام اللہ، قوموں کا اتار چڑھاؤ، یعنی دنیا سے مٹنے کے، یا بہت ساری مثلا نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قوم موسیٰ، یا اپنا وہ کیا کہتے ہیں باقی وہ جو سرکش اور باغی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، فرعون، نمرود، یا وہ بدبخت جنہیں انبیاء علیہ السلام جیسی ہستیوں کو قتل کیا اور یقتلون النبیین بغیر الحق کے مرتکب ہوئے۔ تو آگے نمبر اینڈ پہ ہے جی علم تذکیر بالموت و ما بعد۔ اس علم کے لحاظ سے قرآن کریم میں مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کے احوال اور جنت و دوزخ کی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ تذکیر بالموت و ما بعد، جب انسان مرتا ہے پھر اس مرحلے پہ کیفیات کیا ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ قبر میں پہنچنا، پھر وہاں کا سوال و جواب، جو کچھ اللہ کے نبی کے فرمان مبارک کی روشنی میں ہم تک معلومات ہیں، وہ یہ کہ پھر جنت کے یعنی قبر جہاں انسان پہنچتا ہے وہ یا تو جو ہے نا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اور پھر آخرت کا تصور پھر دوزخ جنت کا وہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوزخ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہم سمیت اور آپ سمیت اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ہی لے جائے۔ اللہ کے عذاب کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ ایک جلد ہماری جو آگ ہے نا، یہ جس کے اوپر ہم کھانا پکاتے ہیں، یہ تو اخروی آگ کے مقابلے میں روایات میں آتا ہے کہ 70 گنا ٹھنڈی۔ تو اب اگر ٹھنڈی کا یہ عالم ہے تو گرم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اسے پناہ میں رکھے، ہر ایک کو پناہ دے۔ تو اس کے علاوہ نیکسٹ ہے اور یہ 2-4 یہ سن لیں کہ اس کے علاوہ جو علوم القرآن ہے وہ میں نے ابھی بات بھی کی، پھر ایک ذرا سن لیں۔ اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں،
تو چند اہم علوم ہی ذکر کرنے پر میں اکتفا کروں گا. تو ان میں جو علوم القرآن ہیں ان میں مثلا اعراب القرآن میں نے ابھی بات کی تھی. یہ جو علوم پنجگانہ جن کی بات میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے، اس کے علاوہ یہ بتا رہا ہوں آپ تک انفارمیشن پہنچا رہا ہوں. اعراب القرآن، تجوید القرآن، رسم القرآن، نزول القرآن، مکی و مدنی آیات و سور، اچھا اسباب نزول، مفردات القرآن، غریب القرآن، اعجاز القرآن، ناسخ و منسوخ القرآن، اچھا محکمات و متشابہات القرآن، اسالیب القرآن، مضامین القرآن، اچھا تدوین القرآن، قصص القرآن وغیرہ. پھر یہ علم قرات وغیرہ یہ ساری. اب اس کا جو علوم القرآن کا جو آغاز اور ارتقاء ہے یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے جو ہم ایم اے یا ایم فل لیول پہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی ٹاپک سامنے آئے تو ان تک بات پہنچاتے ہیں. تو ابھی یہ لمبا ٹاپک ہے، پر اس میں نام کی حد تک یہ جو نام میں نے لیے ہیں یہ آپ ذہن نشین کر لیں. باقی پھر اس کی ڈیٹیل کا بھی موقع ملا پھر کر لیں گے، ادروائز آپ کے لیے یہ چیزیں کفایت کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو، ساری انسانیت کو ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ حافظ.